إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین. محترم سامعین، ہم اور آپ سبھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ایک اچھا معاشرہ بن جائے، ایک اچھا سماج بن جائے. آپ خراب سے خراب آدمی سے بھی پوچھیں تو اس کی بھی کوشش یہ ہوگی کہ میں چونکہ خراب ہوں، میں بگڑا ہوا ہوں، لیکن میری اولاد ٹھیک ہو، ہمارے بچے نہ بگڑیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خراب سے خراب آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کا ماحول، اس کے علاقے کا ماحول، اس کے سماج کا ماحول اچھا ہو، بہترین ہو.
اور ہم اور آپ سبھی لوگ اس بات کو بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اور ایک اچھا اور صالح اور بہترین معاشرہ اور سماج بنانے کے لیے قرآن و حدیث پورے طریقے سے کافی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اس بات کو، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ قرآن و حدیث اللہ رب العالمین نے بھیجی ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے۔ اس طریقے کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ماحول اچھا ہو جائے، معاشرہ اچھا ہو جائے، سماج اچھا ہو جائے، یہی چاہتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ معاشرے اور ماحول کو اچھا بنانے کے لیے کچھ باتیں آپ کو بتائی جائیں۔ تھوڑا وقت لگ بھی سکتا ہے، لیکن میں وقت کے اندر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ٹائم سے بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے آ جائے۔ لیکن اگر 2-4 منٹ اوپر جائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بے چینی کا ثبوت نہ دکھائیں، انشاءاللہ اس میں خیر اور بھلائی ہوگی۔ اب دیکھیے، پورا قرآن ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثیں ہیں۔ میں اس میں سے صرف 2 حدیثیں آپ کو سناؤں گا۔ اس میں سے صرف 2 حدیثیں سنائی جائیں گی، اور ان 2 حدیثوں کی ہلکی پھلکی تھوڑی سی تشریح ہوگی آپ کے سامنے، اور جب وہ 2 حدیثوں کی تشریح مجھے لگے گا کہ ہو گئی تو میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ 2 حدیثیں، دونوں حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں، اور اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حدیث کی سب سے بہترین کتاب اور حدیث کی سب سے اچھی کتاب اگر کوئی ہے تو پھر پہلے نمبر پہ بخاری ہے، اور اس کے بعد میں پھر مسلم شریف ہے۔ اور علماء اور اہل علم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جو حدیث بخاری اور مسلم کے اندر آ جاتی ہے وہ حدیث میں سب سے بڑا درجہ رکھتی ہے، اور حدیث سب سے بہترین حدیث مانی جاتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کے حوالے سے 2 حدیثیں آپ کے سامنے، پہلی حدیث پیش کرتے ہیں، اس کی ہلکی سی تشریح کرتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور وقت بچا تو انشاءاللہ دوسری کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کو جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اکیلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کی حدیثوں کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے، سب سے زیادہ بیان کیا ہے۔ 5000 سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اور دوسرے لوگوں کو بتائی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ اکیلے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس۔ ایک مسلمان کا، دھیان سے سنیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر 6 کا ذکر ہے، ایک حدیث کے اندر 7 کا بھی ذکر ہے، لیکن جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ ابھی میں 7 کا بیان کروں گا تو ٹائم اور زیادہ لگے گا، اس لیے 5 والی روایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔
ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں. اب یہاں سب سے تعجب کی بات جو ہے وہ دیکھیں پہلے، پھر بات شروع کریں گے. ہم ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے بچوں کا ہمارے اوپر حق ہے، بھائیوں کا حق ہے جو ہمارے بھائی ہیں سگے، ہماری بہنوں کا ہمارے اوپر حق ہے، بیوی سمجھتی ہے شوہر کا حق ہے، شوہر سمجھتا ہے بیوی کا حق ہے. جی ہاں بے شک ہے. لیکن آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ ایک ایسا مسلمان، غور سے سنو، ایک ایسا مسلمان جو آپ کا رشتے میں کچھ لگتا ہی نہیں ہے، نہ بھائی ہے، نہ چچا ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، کوئی نہیں، نہ خاندانی رشتے میں، نہ سسرالی رشتے میں، نہ ننہالی رشتے میں، کسی رشتے میں آپ کا وہ کوئی نہیں ہے. اسلام نے اس کے بھی حق بیان کیے. اسلام نے اس کے بھی حق بیان کیے ہیں. آپ کسی ایک بھی مسلمان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ ایسا ہی ہے، نہیں، کون ہے، محلے کا ہے، اس کے بھی حق اسلام نے بیان کیے ہیں. آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کسی مسلمان کو. اللہ کی نظر میں ہر مسلمان کی ویلیو ہے، ہماری نظر میں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں ہر مسلمان کی ویلیو ہے. اللہ کی نظر میں ہر مسلمان کی ایک قیمت ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ایک ایسے مسلمان کے بھی حق بیان کر دیے ہیں جس کے بارے میں آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، باقی ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، ہم کیا کرتے ہیں نا کہ ہمارا جو رشتہ دار لگتا ہے اس کے حق ادا کر دیتے ہیں، تھوڑے بہت کر دیتے ہیں. باپ ہے کر دیے، بیٹا ہے کر دیے، بھائی ہے کر دیے، جو رشتے میں لگتا ہے اس کے تھوڑے بہت حق ادا کر دیتے ہیں. لیکن یہاں تو اس حدیث کے اندر وہ بیان کیے جا رہے ہیں جو آپ کے رشتے میں کوئی لگتے ہی نہیں. اور کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حق المسلم علی المسلم خمس. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں. یہ نہیں بتایا کہ اگر وہ مسلمان آپ کا بھائی ہے تو 5 حق ہے، وہ مسلمان آپ کا باپ ہے تو 5 حق ہے، وہ مسلمان آپ کا بیٹا ہے تو 5 حق ہے. نہیں، یہ بتائیں گے کیا پتا چلا کہ اگر مسلمان ہے تو 5 حق ہیں. کون سے؟ جلدی سے بتاتا ہوں آپ کو. فرمایا پہلا حق رد السلام، سلام کا جواب دینا. دوسرا حق عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. تیسرا حق اتباع الجنائز، مر جائے تو جنازے میں جانا. نمبر 4 اجابت الدعوہ، اگر دعوت دے بلائے تو قبول کرنا. نمبر 5 وتشمیت العاطس، اگر وہ اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا. یہ 5 حق ہیں. آپ سارے سوچ رہے ہوں گے یہ تو بڑے چھوٹی سی چیزیں بیان کر دی مولانا نے، ہم تو کچھ اور ہی سننے کے لیے آئے تھے. یہ 5 چیزیں تو بڑی آسان سی ہیں، یہ تو سب ہم جانتے ہیں، پہلے سے جانتے ہیں. یہ تو بہت چھوٹی چیزیں بیان کر دی ہیں. تو اب ہم ان 5 چیزوں کو ایک ایک کر کے لیتے ہیں، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں سے پہلے ہم ایک چیز لیتے ہیں. پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، رد السلام، سلام کا جواب دینا. دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں ہیں اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سارے مذاہب کے اندر اور ان ساری تہذیبوں کے اندر جب 2 لوگ آپس میں ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جملے ایسے ان کے دین نے، ان کے مذہب نے، ان کے دھرم نے ان کو بتائے ہیں کہ وہ ملاقات سے پہلے ان جملوں کو بولتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں، پھر ملاقات کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہتے ہیں. عیسائیوں میں چلے جائیے، یہودیوں میں چلے جائیے، وہاں گڈ مارننگ، گڈ نون،
गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड डे, गुड बाय, बाय बाय, टाटा, पता नहीं कौन कौन से अल्फाज बोले जाते हैं। आप अपने उन भाइयों को देख लीजिए जो आप ही के मुल्क में, आप ही के साथ में रहते हैं, भले ही वो आपके धर्म के नहीं हैं, लेकिन उनकी यहां भी कुछ ना कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मुलाकात से पहले वो आपस में बोलते हैं। मजूसियों में भी हैं, पारसियों में भी हैं, सिखों में भी हैं, हर धर्म के अंदर इस तरीके के बोले जाते हैं। इस्लाम ने जो एक मुकम्मल दीन है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस्लाम मुसलमानों को वो जुमले न दे? ऐसा कैसे हो सकता है? इस्लाम तो एक मुकम्मल दीन है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मुलाकात के वक्त आपके दीन ने आपको ये ना बताया हो कि आप जब मुलाकात करें तो जुमले कौन से बोलें, पहले कौन से लफ्ज इस्तेमाल करें? दीन मुकम्मल है, लेकिन हमारे दीन ने हमें ये नहीं बताया, इसलिए कभी हम ईसाइयों से वो चीज ले लेते हैं, कभी यहूदियों से वो चीज ले लेते हैं, कभी अंग्रेजों से वो चीज ले लेते हैं, कभी किसी और धर्म के लोगों से वो चीज ले लेते हैं। नहीं, इस्लाम ने आपको पीछना छोड़ा ही नहीं है। तो इस्लाम चूंकि एक मुकम्मल दीन है तो इस्लाम ने वो चीज हमें बताई। कौन सी चीज बताई? जब आपस में मिलो तो सलाम किया करो। सलाम के अल्फाज अस्सलामु अलैकुम। हमारे कितने मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनको ये तलफ्फुज़ ही नहीं आता, जिनको पता ही नहीं है कि अस्सलामु अलैकुम कहना है कि सलाम अलैकुम कहना है। ऐसे बोलते हैं सलाम अलैकुम, उन्हें पता ही नहीं कि अस्सलामु अलैकुम है या सलाम अलैकुम है। अजीब अजीब तरीके से बोलते हैं। तो ये लफ्ज दिया अस्सलामु अलैकुम, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की गारंटी लेता हूं कि जो इस्लाम ने दिया कि तुम जब आपस में मिलो तो सलाम करो, जो इस्लाम ने दिया ये सबसे बेहतर है, ये सबसे बेहतर है। अब आप पूछेंगे मौलाना साहब ये तो आपने दावा किया है, इसकी दलील क्या है? ये आपने दावा किया है, इसकी दलील क्या है? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। थोड़ा सस्पेंस भी होना चाहिए ना, तकरीर में थोड़ा सस्पेंस भी होना चाहिए। सब अभी बता दूंगा तो फिर आप कैसे सुनेंगे? ये मैं इसकी दलील क्या है पहले एक चीज बताऊंगा, उसके बाद उसकी दलील दूंगा कि जो मैंने दावा किया था उसकी दलील क्या है। पहले एक हदीस सुनिए, बहुत प्यारी, ये भी बुखारी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लम्मा खलक़ल्लाहु आदमा, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। किसकी बात चल रही है? आप लोगों के बाप की बात चल रही है। वो सिर्फ आदम नहीं है, हमारे बाप है। फरमाया लम्मा खलक़ल्लाहु आदमा, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। लंबी हदीस है, मैं सिर्फ अपने मौजू और टॉपिक के ताल्लुक से उतने अल्फाज आपको बता रहा हूं। हदीस के अंदर आया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फलम्मा खलक़हू, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बना दिया, उनके अंदर रूह भी डाल दी गई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, या आदम इज़हब फसल्लिम अला उलाइका नफरिम मिनल मलाइकति जुलूसुन, ए आदम जाओ और सामने ये जो फरिश्तों की जमाअत बैठी हुई है जिसको तुम देख रहे हो, वहां पे जाओ, फसल्लिम, और उनको जाके तुम सलाम करो। सलाम की बात चल रही है ना। फरमाया तुम उनके पास जाओ और उनके पास में जाके सलाम करो। फस्तमे मा युहय्यूनका, और जो जवाब फरिश्ते तुम्हें दें उसको गौर से सुनना। क्यों सुनना? इसलिए सुनना, फ़इन्नहा तहिय्यतुका व तहिय्यतु ज़ुर्रिय्यतिका, क्योंकि फिर यही तुम्हारा भी सलाम होगा और तुम्हारे बाद जो तुम्हारी औलाद दुनिया के अंदर आएगी उसका भी यही सलाम होगा। गौर से सुनना वो जो जवाब दे। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों की जमात के पास में चले गए
اور جا کر کہا السلام علیکم، فرشتوں سے جا کے کہا۔ حدیث کے اندر آیا پیارے نبی نے ارشاد فرمایا فرشتے جواب دیتے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ آدم نے صرف السلام علیکم کہا، فرشتوں نے کیا کر دیا؟ بولو جواب دیتے میں کیا بڑھا دیا؟ ایسی غور سے سنیے بس۔ فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام تو کہا اور ساتھ ہی میں برحمت اللہ بھی بڑھا دیا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام برحمت اللہ کہہ لیا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کے سلام کیا، جواب بھی مل گیا، آ گئے۔ یہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبیوں کا سلام بھی یہی تھا جو آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ کو ملا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ تیرا بھی سلام ہوگا اور تیرے بعد میں جو تیری اولاد دنیا کے اندر آئے گی اس کا بھی یہی سلام ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آدم کے زمانے میں بھی یہی السلام علیکم چلا کرتا تھا، نوح کے زمانے میں بھی یہی چلا کرتا تھا، ابراہیم کے زمانے میں بھی یہی چلا کرتا تھا، موسیٰ کے زمانے میں بھی یہی چلا کرتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی چلا کرتا تھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی سلام دیا گیا ہے۔ ابھی سمجھ میں آیا جو میں نے دعویٰ کیا تھا؟ یہ سب سے بہتر ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور تعجب کی بات اس میں ایک اور ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ تو سارے زمانے سے یہی سلام چلا آ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرشتے بھی جب آپس میں ملتے ہیں تو یہی سلام کرتے ہیں، ورنہ فرشتوں کو کیسے پتا کہ جواب دینا ہے؟ فرشتوں کو کیسے پتا کہ جواب کون سا دینا ہے؟ فرشتوں کے سامنے وہ سلام پیش کیا گیا، انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام رحمت اللہ کہا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ فرشتے بھی جب آپس میں ملتے ہیں تو یہی والا سلام کرتے ہیں۔ یہ کم چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو ہمیں اور آپ کو دے دیا گیا بہت آسانی کے ساتھ میں۔ السلام علیکم۔ اچھا ایک بات آپ یہ سوچیں کہ آخر اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو سب کا سلام یہی ہے اور سب سے بہتر بھی یہی ہے؟ اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دو جملے ہیں، السلام علیکم، ترجمہ تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ لیکن آپ کو اندازہ ہے اللہ تعالی کا ایک نام سلام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام سلام ہے، اور یہ جو السلام علیکم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے لے کر آپ کو دیا ہے۔ اللہ کا نام شامل ہوتا ہے اس کے اندر جس وقت آپ کسی سے کہتے ہیں السلام علیکم، اور علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لینا، اہل علم جانتے ہیں یہ جو سلام کہ تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، اس میں اللہ کا نام پوشیدہ ہے، اللہ کا نام شامل ہے، اور جس دعا کے اندر اللہ کا نام آ جائے علماء بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے جس میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام شامل کر دیا جائے۔ جیسے آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ روزی دے، اللہ روزی دے، لیکن آپ یہ کہیں کہ اللہ تو رازق ہے، روزی دینے والا ہے، روزی دے، چانسز بڑھ گئے۔ تو آپ نے السلام علیکم جب کہا تو ایک نام اس کے اندر اللہ کا سلام چھپا ہوا ہے، چانسز بڑھ جاتے ہیں السلام علیکم کہنے پر۔ دوسری چیز، آپ نے کسی سے کہا السلام علیکم، سلامتی ہے تمہارے اوپر، کیا مطلب سلامتی ہو تمہارے اوپر؟ مطلب یہ ہے، سلامتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ آنے دے، اللہ رب العالمین آپ کو تمام طریقے کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے بچائے، یہ ہے سلامتی، اس کو سلامتی بولتے ہیں۔ یعنی آپ جب کسی سے کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ اس سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو تمام طریقے کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے بچائے، یہ ہے السلام علیکم، آپ اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بات۔
یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کے لیے. اور صرف دنیا میں نہیں, آپ نے نہیں کہا نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سلامتی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیفوں سے بچائے دنیا میں, یہ تو نہیں کہا نا آپ نے. تو پھر مطلب کیا ہوا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ دنیا میں رہیں اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے, تکلیفوں کو پاس میں نہ آنے دے, اور جب آپ قبر کے اندر رکھے جائیں تب بھی اللہ کی سلامتی آپ کے اوپر ہو, جب میدان محشر میں اٹھایا جائے تب بھی اللہ کی سلامتی آپ کے اوپر ہو, اور اللہ کی سلامتی کے ساتھ آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں. یہ ہے السلام علیکم. یہ سب سے پیارا سلام ہے, سب سے بہترین سلام ہے. اچھا, اس میں ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی بڑھا دیا ہے پیارے نبی نے. کیوں بڑھایا؟ اب دیکھیں, تیسری چیز بتا رہا ہوں میں سلام کے تعلق سے. کیوں؟ اس لیے آپ نے اپنے ایک بھائی کو کہا السلام علیکم, آپ کے اوپر سلامتی ہو, یعنی آپ مصیبتوں سے بچ جائیں, تکلیفوں سے بچ جائیں, بیماریوں سے بچ جائیں. لیکن ایک انسان اگر مصیبتوں سے بچے, تکلیفوں سے بچے, بیماریوں سے بچے, پریشانیوں سے بچے, لیکن زندہ رہنے کے لیے صرف بچنا کافی نہیں ہوتا. زندہ رہنے کے لیے صرف بچنا کافی نہیں ہوتا, بلکہ زندہ رہنے کے لیے آپ کو اللہ کی نعمتیں بھی چاہیے, جس کو آپ کھائیں, پیئیں, استعمال کریں, رہیں. آپ کو اللہ رب العالمین کی نعمتیں بھی چاہیے. تو آپ نے جب کہا کہ السلام علیکم, تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو, تو گویا کہ آپ اس کو یہ دعا دے رہے ہیں کہ تمام مصیبتوں پریشانیوں سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. جب آپ نے کہا ورحمت اللہ, اللہ کی رحمت بھی ہو تمہارے اوپر, تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے اوپر اپنے انعام کی بارش کر دے. اور جب اس کے بعد میں آپ نے وبرکاتہ بھی بڑھا دیا. یہ کیوں بڑھایا؟ اللہ نے نعمتیں دی, لیکن نعمت کے چلے جانے کا خدشہ ہے کہ نعمتیں جا سکتی ہیں. اللہ نے آج دیا, ہو سکتا کل لے لے. بولو, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ نے وبرکاتہ بڑھا دیا تو گویا کہ آپ نے اللہ سے اس کے لیے دعا بھی کر دی کہ پروردگار, جو رحمتیں اور نعمتیں تو اس کو دے گا اس کے اوپر, اس کے اندر برکت بھی دے دینا. وبرکاتہ کہہ کر آپ نے یہ سینٹنس بڑھا دیا کہ اس میں برکتیں دینا. اور برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بڑھاتے رہنا, اس کو ختم مت کرنا. یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے سلام جو اسلام نے ہمیں دیا ہے. اور اس حدیث کے اندر پہلا جملہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہی ہے کہ رد السلام, سلام کا جواب دینا. ہم لوگ اس کو بہت عام سی چیز سمجھتے ہیں, ہم لوگ اس کو بہت عام سی چیز سمجھتے ہیں. آج تو ہمارے مسلمانوں میں بھی دیکھو, آپس میں ملتے ہیں, فون پہ بات کرتے ہیں, سلام کا رواج ہی ختم. سلام جیسی عظیم سنت کا رواج ہی ختم. فون پہ بھی ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, آپس میں ملتے ہیں ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, گھر کے اندر بھی داخل ہوتے ہیں بغیر سلام کے داخل ہوتے ہیں. کتنا لمبا زمانہ گزر گیا کہ بیٹے نے اپنے باپ کو سلام نہیں کیا, بھائی نے اپنے بھائی کو سلام نہیں کیا. کتنا لمبا زمانہ گزر جاتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے. لیکن صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں آپ, ان کے بارے میں آتا ہے, ان کے ایک شاگرد ہیں طفیل, وہ بیان کرتے ہیں, کہنے لگے عبداللہ ابن عمر جب کافی بوڑھے ہو گئے, بزرگ ہو گئے, وہ میرا ہاتھ پکڑتے اور مدینہ کے بازاروں میں مجھے لے جایا کرتے تھے. مدینہ کے بازار میں مجھے لے جاتے اور مدینہ کے بازار میں تھوڑی دیر گھومتے اور اس کے بعد میں گھر واپس آ جاتے. حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھ لیا کہ آپ بازار سے تو کوئی سامان خریدتے نہیں ہیں اور روزانہ مجھے لے کے بازار میں جاتے ہیں, جب آپ کو کچھ لینا ہی نہیں ہوتا ہے تو آپ مجھے بازار میں لے کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو, مجھے کچھ خریدنا نہیں ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی میں بازار چلا جاتا ہوں. جانتے ہو
کیوں جاتا ہوں؟ کہا مجھے نہیں معلوم، میں نے تو آج تک یہ دیکھا ہے کہ آپ تو کسی دکان کے سامنے ٹھہرتے بھی نہیں ہیں، کوئی سامان بھی نہیں خریدتے ہیں، لیکن بازار عام طور پہ آپ مجھے لے کر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ بات تمہاری بالکل صحیح ہے، لیکن تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی میں کسی کے پاس سے نکلتا ہوں، جب بھی میں کسی کے پاس سے گزر کے جاتا ہوں تو ان کو میں سلام کرتا ہوں، اور کوئی بھی دکاندار کے دکان کے سامنے سے میں نکلتا ہوں تو سلام کر کے نکلتا ہوں، جب بھی مجھے کوئی راستے میں مل جاتا ہے تو میں سلام کر کے نکلتا ہوں۔ کہا یہ بات تو میں نے دیکھی ہے کہ آپ سلام کرتے ہیں، سلام اگر آپ کو کوئی کرتا ہے تو سلام کا جواب بھی آپ دے دیتے ہیں۔ فرمایا میں تیرے بازار کے اندر سلام کرنے ہی کے لیے آتا ہوں، میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، مدینہ کی گلیوں میں سناٹا، میں یہ ثواب، یہ نیکیاں جو سلام کے بدلے میں مجھے ملنے والی ہیں میں کہاں سے کماؤں؟ میرے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے تو فوراً میں تمہیں لے کے بازار نکل جاتا ہوں۔ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ یہاں تو موجود نہیں ہیں لیکن بازار کے اندر تو ضرور ملیں گے، تو میں تمہیں لے کے وہاں چلا جاتا ہوں اور بازار میں جا کر میں صرف سلام کرنے کے لیے تمہیں یہاں پہ لے کر آتا ہوں، اور سلام کی نیکیاں، سلام کا ثواب کمانے کے لیے میں بازار جایا کرتا ہوں۔ ان کو پتا تھا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے سلام۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی تمہیں سلام کرے، کیا فرمایا؟ جب کوئی تمہیں سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سلام کا جواب اس سے بھی اچھے طریقے سے دے دیا کرو، اور اگر اس سے بھی اچھے طریقے سے سلام کا جواب نہیں دے سکتے اور ردوہا، تو اس نے جتنا کہا ہے اتنا تو کم سے کم لوٹا ہی دیا کرو۔ غور کرنے کی بات ہے، قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب کوئی تمہیں سلام کرے، کون کرے یہ نہیں بتایا، کوئی بھی کرے تو سلام کا جواب دو۔ اب میں یہاں ایک بڑی کڑوی بات کہنے والا ہوں، غور سے سنیں۔ قرآن نے نام نہیں لیا کہ چاچا سلام کریں تو جواب دو، باپ سلام کرے تو جواب دو، بیٹا سلام کرے تو جواب دو، بھائی سلام کرے تو جواب دو، نہیں، قرآن نے نام نہیں لیا، مجہول صیغہ استعمال کیا کہ کوئی بھی تمہیں سلام کرے تو سلام کا جواب دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کو عام کرنا ہے، سلام شکل دیکھ کر نہیں کرنا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں تو شکلیں دیکھ کر کرتے ہیں، یہ میرا رشتہ دار ہے چلو سلام کر لیتے ہیں، یہ میرا کارخاندار ہے اس کی میں کام کرتا ہوں چلو سلام کر لیتے ہیں، یہ میرا دکاندار ہے اس سے مجھے مطلب ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، خاندانی ہے، سسرالی ہے، ننیحالی ہے، کسی بھی طریقے کا ہے، سلام کر رہے ہیں۔ باقی کون نکل کے میرے پاس سے جا رہا ہے، کون میرے پاس سے گزر رہا ہے، کوئی مطلب نہیں۔ اگر قرآن کو یہی کہنا ہوتا تو قرآن بتا دیتا کہ کون کون تمہیں سلام کرے تو سلام کا جواب دینا ہے۔ قرآن نے مجہول رکھا کہ جو بھی تمہیں سلام کرے، آج ہم شکلیں دیکھ کر سلام کرتے، ہمارے یہاں کا ہے کہ نہیں، ہمارا رشتہ دار ہے کہ نہیں، ہمارا اس سے کوئی مطلب ہے کہ نہیں، ہماری جماعت کا ہے کہ نہیں، ہمارے گروپ کا ہے کہ نہیں، یہ تمام چیزیں ہم اپنی نظر میں رکھتے ہیں، اس کے بعد سلام کرتے ہیں یا اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کی صاف خلاف ورزی ہے یہ کہ آپ شکلیں دیکھ کر سلام کریں کہ اس کو کرنا ہے اس کو نہیں کرنا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جو بھی تمہیں سلام کرے سلام کا جواب اچھے طریقے سے دے دو، اور ردوہا، یا اتنا ہی جواب دے دو۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ رب العالمین حساب لینے والا ہے، اللہ جانتا ہے ابھی تم نے اپنے دل کے اندر کون سا نفاق چھپا کے رکھا ہے، ابھی تم نے کس وجہ سے سامنے والے کو سلام نہ کیا، یا کس وجہ سے تم نے سامنے والے کے سلام کا جواب نہ دیا، ہمیں نہیں معلوم ہے، اس کو بھی نہیں معلوم ہے، لیکن اس کو تو معلوم ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، جب اس کے پاس میں جاؤ گے تو ہر چیز کا وہ تم سے حساب لے لے گا، اسے تو معلوم ہے نا تم کیا کر رہے ہو، حساب لینے کے لیے وہ کافی ہے، ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔
تو قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ٹکڑا جو سلام کے ساتھ میں جو آباد کا ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا، تو ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اللہ کے پاس میں جب جاؤ گے تو سب پتہ چل جائے گا کہ کس کو سلام کرتے تھے کس کو نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس میں جاؤ گے تو جتنے بھی سلام کی نیکیاں تم لے کر گئے ہوگے اللہ رب العالمین کے پاس میں اس کا بھی پورا پورا حساب ہے۔ نہیں گئے تب بھی اللہ حساب کرنے والا، اور اگر لے کر گئے تو بھی اللہ حساب کرنے والا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلام کے تعلق سے بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ اندازہ تو کریں کہ اللہ کے نبی قسم کھا کر بیان فرما رہے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے امتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ نے قسم نہ بھی کھائی ہوتی تو ہمیں آپ کی بات کے اوپر یقین تھا۔ اے اللہ کے نبی لیکن اگر آپ قسم کھا کر کسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی کوئی بہت بڑی چیز بیان کرنے والے ہیں، کوئی بہت اہم چیز بیان کرنے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ۔ یہ سیٹنگ یاد رکھنا حدیث کی۔ فرمایا تم ایمان والے ہو ہی، تم لوگ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ اور آگے کا جملہ سنو مسلمانوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بیان فرمایا ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم لوگ ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہیں ہو، ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ سیٹنگ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں، ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں، ایک ایسی چیز میں تمہیں نہ بتا دوں، اگر تم اس کام کو کرنے لگو گے، اس نسخے کو اپنا لو گے تو آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے، اور جب محبت کرنے والے بن جاؤ گے تو ایمان والے بن جاؤ گے، اور جب ایمان والے بن جاؤ گے تو جنت کے اندر، بولو، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام بینکم، اگر تم آپس میں محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے تو سلام کو عام کر دو، سلام کو پھیلاؤ۔ تو میں ابھی یہاں تک پہنچا ہوں کہ سلام بہت ہی پیاری چیز ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے، اور ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا سماج بنانے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ایک بہترین چیز کیا ہے؟ بولو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ معاشرہ اچھا ہو، معاشرہ اچھا ہو، لوگ اچھے ہوں، سماج اچھا ہو، تو سلام کو عام کرو۔ اب یہاں بھی ایک مصیبت ہے، کیا؟ حدیث رسول کی روشنی میں دیکھیں سلام کرنا کیسے؟ فرمایا، یسلم الراکب علی الماشی، یسلم الراکب علی الماشی، یہ رول سنیے پیارے نبی کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا۔ کیا؟ سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، ہمارے یہاں پیدل چلنے والا سلام کرتا ہے گاڑی والے کو، ہاں، اور اسلام نے اس کا الٹا کیا ہے، گاڑی والا سلام کرے گا پیدل چلنے والے کو، تاکہ اس کے اندر فخر و غرور اور گھمنڈ نہ آ جائے، میں گاڑی سے بیٹھا ہوں،
گاڑی سے آیا ہوں، گاڑی پہ بیٹھا ہوں، گاڑی یہ گاڑی وہ، آپ اپنے پاس رکھیے. اسلام کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں. اسلام کہتا ہے یسلم الراکب علی الماشی، گاڑی والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو سائیکل والا پیدل والے کو سلام کرے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام کرے، اور کار سے چلنے والا موٹر سائیکل والے کو سلام کرے. یہ ایسے آئے گا اوپر سے نیچے کی طرف، ٹھیک ہے نا. یسلم الراکب علی الماشی. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقاعد، اور آنے والا آدمی بیٹھنے والے کو سلام کرے، آنے والا آدمی بیٹھنے والے کو سلام کرے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. یہ طریقہ اسلام نے ہمیں دیا ہے، اس طریقے سے سلام کرنا ہے. اور اگر پوری جماعت میں سے ایک آدمی سلام کا جواب دیتا ہے سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. یہ ہے اسلام کا نقطہ. تو پہلی چیز رد السلام، سلام کا جواب دینا. اب آپ بتائیے یہ آسان ہے؟ اس حدیث رسول کی روشنی میں اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اس پر کتنے عمل پیرا ہیں اور ہم کتنے پانی میں ہیں، آپ اندازہ کیجئے. تو پہلی چیز اسلام نے جو ہمیں بڑی آسان سی لگتی ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا، لیکن ہمارے یہاں سے سلام کا رواج ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تب بھی سلام نہیں کرتا، کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہوتا ہے تب بھی سلام نہیں کرتا. کسی سے کہہ دو آپ اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کریں، کہتا مجھے شرم لگتی ہے. ہاں بولا میں اپنے گھر میں جاؤں سلام کر کے جاؤں کیسا لگے گا؟ سلام کر کے جاؤں کیسا لگے گا؟ شرم لگتی ہے. کیسے جاؤں میں سلام کرتے ہوئے؟ میں تو ایسے ہی آتا ہوں، میرا ہی تو گھر ہے. قرآن کہتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. تو یہ جتنی آسان چیز ہے ہم نے اس کو اتنی ہی آسانی کے ساتھ میں اپنے پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا ہے اور ہم اس کے اوپر کوئی بھی دھیان نہیں دیتے. تو پہلی چیز حدیث کے اندر اچھا معاشرہ بنانے کے لیے کیا بتائی گئی کہ سلام کو عام کیا جائے، سلام کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے. دوسری چیز بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں دوسری چیز اس حدیث کے اندر فرمایا وعیادت المریض، مریض کی عیادت کیا کرو. بہت سے سن لو بھرت پور والوں، فرمایا مریض کی عیادت کیا کرو. پہلے میں کیا تھا؟ سلام تھا، یاد رکھنا. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں وعیادت المریض، مریض کی عیادت کیا کرو. یہاں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ مریض اور بیمار آدمی آپ کے خاندان کا ہو تو عیادت کیا کرو. یہ ہے حدیث میں کہیں؟ مجھے تو آج تک نہیں ملا. آپ کو جیسے مل جائے تو بتانا مجھے. فرمایا مریض کی عیادت کرو. ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہمارا خاندانی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا ملنے جلنے والا ہے، ہمارا تعلقاتی ہے، ہمارا اس سے بزنس کا کوئی معاملہ ہے تو ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ورنہ ایک گلی کے اندر ہمارا گھر ہے اور گلی کے دوسرے کونے پر اس کا گھر ہے، مسلمان ہے، بیماری ہے، بیمار ہے تو بیماری سے جوجھ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. دیکھنے جانا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیمار بھی ہے. 3-4 دن پہلے کہتے ہیں ارے ختم ہو گیا، ایسا بات کرتے ہیں ختم ہو گیا. ابھی تو ملے تھے بھائی، ابھی نہیں ملے تھے آپ کو 2 مہینے پہلے ملے تھے، وہ ابھی تو ملے تھے. عیادت المریض، مریض کی عیادت کرو. اور حدیث رسول صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں عود المریض، مریضوں کی عیادت کیا کرو. اللہ کے نبی مریض کی اگر عیادت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اچھا پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مریض کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد بتائیں گے کہ مریض کی عیادت کا ثواب کیا ہے. مان لیجیے کسی کو بخار آ گیا تو اس کی عیادت کرنے چلے جائیں. آج کل تو بخار بھی جان لیوا آ رہا ہے. کسی کو ہلکی پھلکی کھانسی زکام ہے عیادت کرنے چلے جائیں. نہیں، مریض کہتے کس کو ہیں پہلے یہ سمجھ لیجیے. مریض جس کی عیادت کرنے کا حکم شریعت دیتی ہے وہ ایسے مریضوں کے بارے میں ہے جس کی بیماری کی وجہ سے
جو اپنی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے محتاج ہو جائے. یہ تعریف سمجھ میں آ گئی؟ جو اپنی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے محتاج ہو جائے, گھر سے باہر نکلنے سے محتاج ہو جائے اپنی بیماری کی وجہ سے, ایسی کوئی سی بھی بیماری ہو تو وہ مریض اس لائق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے. اور ہلکی پھلکی کسی کو کھانسی زکام ہے, وہ بیچارہ کام کر کے آ رہا ہے, آپ دروازے پہ کھڑے کہ کیسے آئے, بھلے ہم آپ کی عیادت کرنے آئے, ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ بیمار ہیں. جس کی بیماری اس کو چلنے پھرنے سے مجبور کر دے, محتاج کر دے, گھر سے نکلنے سے محتاج کر دے, ایسے مریضوں کی عیادت کرنا چاہیے. تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ عیادت کرو. اچھا, عیادت کرنے کے لیے گئے, ملے گا کیا؟ آج ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, مولوی صاحب ہاں دعا کر دیجیے ہمارے لیے. کیا ہو گیا, بڑے پریشان, مولوی صاحب سے دعا کرا رہے ہیں. کوئی دوست مل گیا, بھائی دعا کرنا, دعا کی درخواست ہے آپ سے, دعا کی درخواست خود نہیں کر رہا ہے, دعا کی درخواست کر رہا ہے, خود نہیں کرتا, اس کو ٹائم ہی نہیں اپنے لیے دعا کرنے کی, لیکن وہ دوسروں سے دعا کروا رہا ہے. دعا کی درخواست ہے آپ سے, آپ دعا کر دیجیے. تو دعا کرواتے ہیں. میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں, آپ کو کسی سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں, فرمایا ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. ایک مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے, عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے, بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر صبح کے وقت میں گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. کم لگ رہا ہے آپ کو؟ کم لگ رہا ہے آپ کو؟ شام تک 70,000 اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اگر صبح کے وقت میں گیا تو شام تک کرتے رہتے ہیں. اور حدیث کے اندر آیا وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً, اور اگر شام کے وقت میں گیا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. آپ مولوی صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے, مولوی صاحب دعا کر دیجیے, یہاں 70,000 فرشتے آپ کی دعا کرنے کے لیے تیار بیٹھے. فرشتے 70,000 آپ کی دعا, آپ کے لیے دعا کرنے کو تیار بیٹھے. آپ جائیے نا, کسی مریض کو دیکھ کر آئیے, کسی کی عیادت کر کے آئیے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مریض کو جب دیکھنے کے لیے جاؤ, وہاں بیٹھ کر اچھی باتیں کرو. فرشتے اس کے پاس میں ہوتے ہیں, آپ کی باتوں پر وہ آمین کہتے ہیں. اچھی باتیں کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو کہتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ, پریشان نہ ہو, یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گی. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. پیر میں کانٹا چبھ جائے تو گناہ معاف ہوتے ہیں. جناب یہ اسلام ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم تو دیکھنے کے لیے بھی اگر کسی کو جاتے ہیں کہتے ہیں ارے آپ کو یہ بیماری ہو گئی. ہمارے محلے میں بھی ایسی ایک کوئی بیماری ہو گئی تھی. مریض سمجھتا ہے ابھی کوئی دوا یا ڈاکٹر کا نام بتائے, تو مریض پوچھتا ہے کیا ہوا, کہتا ہے 3 دن میں ختم, 3 دن میں ختم. کچھ اس سے بھی زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں ارے ہمارے یہاں بھی ایک ایسی بیمار ہو گیا تھا, کیا ہوا, ارے اسپتال لے جا رہے تھے راستے میں ختم. وہ فرشتے بیٹھے ہوئے آمین کہنے کے لیے, ارے تم تو مارنے پہ چلے ہوئے ہو. تو ہم لوگ اس طریقے سے عیادت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھی بات کیا کرو. اور اس کا اجر تو دیکھو, ایک تو یہ ہے اجر کہ 70,000 فرشتے, اور دوسرا اجر ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, صحیح حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العالمین ایک آدمی کو بلائے گا, اللہ رب العالمین ایک آدمی کو بلائے گا, ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ, اس آدمی سے کہے گا اے ابن آدم, یبن آدم, اے ابن آدم, مرضت فلم تعدنی, میں بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا. کون کہہ رہا ہے یہ, بولو کون کہہ رہا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ. سوچ میں پڑ گئی نا کہ میں بیمار ہوا تھا عیادت کرنے نہیں آیا, اللہ تعالیٰ کیسے کہہ سکتا ہے؟ جی صحیح حدیث صحیح ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا میں بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا.
جیسے آپ کو تعجب ہوا ہے اسی طریقے سے اس انسان کو بھی قیامت کے دن تعجب ہوگا، اور تعجب کے انداز میں اللہ کو جواب دے گا، یا ربی کیف اعوذک وانت رب العالمین، او میرے پروردگار میں تیری عیادت کرنے کے لیے کیسے آتا، تو رب العالمین ہے، میں نے تو تیرے بارے میں یہ سنا ہے کہ تو کبھی بیمار نہیں ہوتا، میں نے تو تیرے بارے میں یہ سنا ہے کہ تو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، تیرے پاس بیماریاں، تو بیمار ہی نہیں ہوتا، تو بیماروں کو اچھا کرنے والا ہے، اے اللہ میں تیری عیادت کرنے کے لیے کیسے آتا۔ یہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب بادشاہ نے پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب، کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور سیدھا راستہ دکھایا، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا۔ وہ بندہ بھی کہے گا اے اللہ کیف اعوذک وانت رب العالمین، میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے، میں نے تو یہ سنا ہے کہ تو کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ اللہ کا جواب سنو مسلمانوں، فرمایا اما علمتا، کیا تجھے اس بات کے بارے میں معلوم نہیں تھا، ان عبدی فلانا مرضا، ہمارا ایک بندہ دنیا کے اندر، تیرے ہی محلے کے اندر، تیرے ہی گلی کے اندر میرا ایک بندہ بیمار تھا، فلم تعودہ، لیکن تو اس کی عیادت کرنے کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے چلا جاتا لوجدتنی عندہ، تو اس مریض کے پاس میں مجھے پاتا۔ یہ چھوٹا سا ثواب نہیں ہے، مریض کی عیادت کرنے جاتا تو اس مریض کے پاس میں تو مجھے پاتا۔ اب یہاں دو اعتراض ہیں حدیث کے اوپر، دو اعتراض۔ ایک پہلا اعتراض، کیا واقعی اللہ اس مریض کے پاس آ کے بیٹھ جاتا جو نبی نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ مجھے اس کے پاس میں پاتا؟ دوسرا اعتراض، کیا اللہ تعالیٰ اس مریض کے اندر آ جاتا، جیسا کہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ حلول کر جاتا ہے اور کسی بندے کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ اسی طریقے کی حدیثوں سے اندازہ کرتے ہیں اور اسی طریقے کی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں۔ اب حدیث کے اوپر دو اشکال، پہلا کیا اللہ وہاں ہوتا ہے یا اللہ اس مریض کے اندر ہوتا ہے؟ میں دونوں اشکالوں کو ختم کرتے ہوئے بات آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ وہاں ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور اللہ اس کے اندر آ جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تو عرش پر ہے، تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تو مجھے وہاں پہ پاتا؟ علماء اہل سنت، میں باقیوں کی بات نہیں کر رہا، علماء اہل سنت انہوں نے اس حدیث کی تشریح یہ بیان کی ہے کہ اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ تو مجھے وہاں پہ پاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کا اجر میرے پاس میں پاتا، تو اس کا اجر میرے پاس میں پاتا، اس کا بدلہ میرے پاس میں پاتا۔ ایک تشریح تو یہ کی، اور دوسری تشریح یہ کی ہے کہ جس طریقے سے تو نے اس مریض کو اپنا کچھ سمجھا اور کچھ سمجھ کر تو اس کو دیکھنے کے لیے چلا گیا، تیرے دل میں محبت بیٹھی، تیرے دل کے اندر خیال آیا اور تو اس مریض کو دیکھنے کے لیے چلا گیا، اسی طریقے سے آج میدان محشر کے اندر، قیامت کے دن میدان محشر کے اندر میں بھی تجھے کچھ سمجھتا، تجھے خاص کرتا، تیری محبت میرے دل میں آتی اور میں بھی تجھے اپنا بنا لیتا اگر تو مریض کو دیکھنے کے لیے گیا ہوتا۔ تو اچھا معاشرہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ، یہ دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب بات اگر بڑی کرنا چاہو تو یہ اور بھی بڑی ہو جائے گی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اب تیسری بات بتاتا ہوں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا وَإِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، اگر کوئی مسلمان بھائی ختم ہو جائے، مر جائے، تو اس کے جنازے میں جایا کرو، اس کے جنازے میں شامل ہو جایا کرو۔ مسلمانوں غور سے سنو، اس کے جنازے میں جایا کرو، اس کے جنازے میں شامل ہوا کرو۔ اگر کوئی مسلمان ختم ہو جائے،
اگر کوئی مسلمان بھائی ختم ہو جائے تو اس کے جنازے میں جانا، یہ تیسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اگر جنازے میں جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس بات کو غور سے سننا، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من اتبع جنازۃ مسلم، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے جنازے میں گیا، اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے جنازے میں گیا، بیچ میں ایک شرط لگا دی اسلام نے، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ۔ یہ دو جملے یاد رکھنا، میں بعد میں بتاؤں گا۔ فرمایا ایمانا و احتسابا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر وہ کسی کے جنازے میں چلا گیا، نماز جنازہ بھی پڑھی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان میں لے کر گئے اور قبرستان میں جانے کے بعد میں اس کو دفن بھی کیا، پھر وہ واپس لوٹا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاتَيْن، اللہ رب العالمین اس کو 2 قیرات اجر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر 2 قیرات ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی 2 قیرات کتنا ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل احد کل قیرات مثل احد، 1 قیرات 1 احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ 1 قیرات 1 احد پہاڑ کے برابر، اور جنازے میں شامل ہوا تو کتنا لے کے لوٹ رہا ہے؟ آپ اندازہ کریں کتنا زیادہ ثواب ہے۔ 2 قیرات، یعنی آپ کو پتا بھی نہیں، آپ کا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگا، لیکن آپ اتنا زیادہ ثواب لے کر لوٹے ہیں کہ آپ 2 قیرات ثواب لے کر لوٹے، اور 2 قیرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب، اتنا ثواب لے کر لوٹے۔ لیکن کب؟ ایمانا و احتسابا، 2 چیزیں شرط ہے یہ، ایمانا اور احتسابا۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان اور ثواب کی امید۔ آپ اس لیے جنازے میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ یہ میرے باپ کے مرنے پہ آیا تھا، آپ اس لیے نہیں گئے کیونکہ یہ میرا مالک ہے، میں اس کے پاس میں بیٹھتا ہوں، کام کرتا ہوں، اس کے یہاں کام کرتا ہوں، اس کی دکان پہ بیٹھتا ہوں، اگر یہ میں نہیں جاتا ہوں تو یہ ناراض ہو جائے گا یا اس کے بچے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے نہیں گئے آپ۔ اگر میں جنازے میں نہیں گیا تو لوگ کیا سوچیں گے، یہ آپ کے دل کے اندر خیال نہیں آیا، بلکہ آپ جنازے میں شامل ہوئے کس لیے؟ اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے۔ وہ آپ کے یہاں آیا تھا نہیں آیا تھا، آپ کے یہاں آنا ہے جانا ہے، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا مسلمان بھائی ہے، ختم ہو گیا ہے، اس کے جنازہ ہے، ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ اگر یہ نظر ہے اور یہی سوچ کے جایا کریں آپ، اس لیے نہیں کہ رشتہ دار ہے تو جا رہا ہوں، خاندان کا ہے تو جا رہا ہوں، میرے میں آیا تو میں اس کے میں بھی جا رہا ہوں، یہ سوچ کے نہیں، اس سے تو آپ ثواب ختم کر لیں گے۔ آپ یہ سوچ کے جائیں بھیا مجھے تو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب کمانا ہے، اس لیے مجھے جنازے میں جانا ہے، یہ سوچ کر جائیے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، بہت دلچسپ واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیں۔ کافی ٹائم پہلے میں نے پڑھا تھا، دلی کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علماء بیٹھے ہیں اور جو اہل علم بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اور جید عالم ہندوستان کے اندر گزرے ہیں، اور ان کا جو پورا خاندان تھا دین کے لیے اس نے بڑی محنتیں کی ہیں، اور ہندوستان کے اندر دین کو پھیلانے میں اس خاندان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے، ان کے خاندان میں عالم بہت تھے، بہت عالم تھے ان کے خاندان، اور بہت بڑا خاندان اور بہت نامچین، بہت نامور، جنہوں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں وہ جانتے ہیں، پورا ہندوستان اور پورا عرب ان کو جانتا ہے، ان کے خاندان کو۔ ان کے خاندان میں ایک عالم کا انتقال ہوا، غور سے سنو، ان کے خاندان میں ایک عالم کا انتقال ہوا، پرانا زمانہ تھا، آزادی سے پہلے کا، بہت پہلے کا، آزادی سے بہت پہلے کا۔ اعلان ہوا جیسے بھی ہوا کہ فلاں صاحب ختم ہو گئے ہیں، جنازے کی نماز کل صبح 10 بجے پڑھی جائے گی، مان لو ایسے اعلان ہوا۔ تو چونکہ دلی میں ختم ہوئے تھے
تو وہ زمانہ ایسا تو تھا نہیں کہ آپ ہیلی کاپٹر سے اور ہوائی جہاز سے پہنچ گئے. تو اگل بغل کے جو ایریے تھے جیسے غازی آباد ہے اور میرٹھ ہے اور اس طریقے سے سکندر آباد ہے یا ہریانہ ہے، میوات ہے، دلی کے نوئیڈا ہے، یہ دلی کے اطراف کے جو علاقے تھے وہاں خبر پہنچی کہ فلاں صاحب دلی کے اندر ختم ہو گئے ہیں، ان کے جنازے میں جانا ہے. بہت بڑے عالم لوگ پہنچے. پرانا زمانہ تھا، کوئی تانگے سے گیا، کوئی اونٹ گاڑی پہ گیا، کوئی بیل گاڑی پہ گیا. تو جنازے کے اندر تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 1,00,000 کا مجمع ہو گیا. کتنا مجمع ہو گیا؟ 1,00,000 کا. جنازے میں 1,00,000 کا مجمع ہو گیا. اب کیا ہوا؟ جب 1,00,000 کا مجمع ہوا، اب چونکہ دور دور سے آئے تھے لوگ، تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بیچارے دیر سے پہنچے، جن کی جنازے کی نماز نکل گئی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ جنازے کی نماز نکل گئی، دیر سے پہنچے بیچارے، تو وہ بیچارے ان کی جنازے کی نماز نکل گئی. اب کیا کیا جائے جب جنازے کی نماز نکل گئی؟ غور سے سنیے. جنازے کی نماز نکل گئی، اب کیا کیا جائے؟ تو اسی دن دلی کے اندر ایک آدمی ختم ہوا. اسی دن ایک اور آدمی کہیں پہ ختم ہو گیا، مسلمان آدمی ختم ہو گیا. ٹیلر ماسٹر تھا، کپڑے سلا کرتا تھا. کسی نے کہا کہ یہاں پر لا کے اس کی بھی جنازے کی نماز پڑھا دو، یہاں تو سارے لوگ جمع ہے ہی پہلے سے جنازہ پڑھنے کے لیے، تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دو. تو عالم صاحب کی نماز ہوئی، اس کے بعد میں اس کا بھی جنازہ آ گیا کہ لاؤ بھائی اس کی بھی نماز یہیں پہ پڑھا دی جائے. تو غور سے سنیے، جن لوگوں کی نماز چھوٹ گئی تھی، جن کی نماز چھوٹ گئی تھی، جو دیر سے پہنچے تھے، وہ چھوٹے ہوئے نمازی بھی اس کے جنازے میں شامل ہو گئے. بات سمجھ آ رہی؟ اس کے جنازے میں شامل ہو گئے. تو اگر عالم کی جب نماز میں 1,00,000 تھے تو اب 1,25,000 ہو گئے. بات سمجھ آ رہی؟ 1,25,000 ہو گئے. لوگوں نے کہا کون ہے یہ؟ اس کے جنازے میں اتنے نمازی کہ اگر عالم کے میں 1,00,000 تو اس کے میں 1,25,000. کون ہے یہ بندہ؟ کون ہے یہ نمازی؟ بولے یہ کوئی ایسا نامچین اور مشہور آدمی نہیں ہے، ایک معمولی سا آدمی ہے، ٹیلر ماسٹر ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی ہے؟ آخر ایسی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کی دکان جو ہے وہ قبرستان جانے والے راستے پر ہے. اس کی دکان قبرستان جانے والے راستے پر ہے، اور جب بھی کوئی جنازہ اس کے سامنے دکان کے سامنے سے نکلتا قبرستان کے لیے تو یہ دکان چھوڑ کر جنازے میں شامل ہو جاتا. لوگ کہتے پاگل ہے تو، پاگل ہے، جان نہ پہچان، کام چھوڑ کے جنازے میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ ٹیلر ماسٹر کہتا تھا کہ میرے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے، شاید اللہ تعالیٰ میرے اسی عمل کو قبول کر لے. اور آج دنیا نے دیکھا کہ اگر کسی عالم کے جنازے میں 1,00,000 نمازی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جنازے میں 1,25,000 اکٹھا کروا دیا. تو تیسری چیز کیا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جنازے میں جانا. مطلب نہ دیکھو، مقصد دیکھو، کس مقصد سے گئے ہو. ایمان، احتساب، ثواب کی امید سے آپ ثواب کمائیے. آپ اس چکروں میں نہ پڑو. اب اس پہ بھی بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے لیکن میں اس کو بھی مختصر کرتا ہوں. چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ بڑی مزیدار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اگر کوئی مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت میں جانا. اگر کوئی مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت میں جانا، اس کی دعوت کو قبول کرنا. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق بھی ہے اور ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے ضروری بھی ہے. ہمارے اوپر کی 3 چیزیں سمجھ میں آئی ہوں یا نہیں آئی ہوں، یہ چوتھی والی تو شاید سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہے نا. لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کی یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ بدلہ چاہتے ہیں. وہ بدلہ چاہتے ہیں.
تو میرے میں نہیں آیا میں تیرے میں نہیں جاؤں گا. چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو میرے میں نہیں آیا میں تیرے میں نہیں جاؤں گا. آپ جب یہ کرو گے تو اچھا معاشرہ بناؤ گے, اچھا سماج بناؤ گے, لوگوں میں محبتیں پیدا ہوں گی. ہرگز نہیں. ہمارے آپسی اختلاف اتنے زیادہ ہیں, دوسروں کی بات تو چھوڑ دیجئے, ہم اپنے خاندان اور اپنے رشتے داروں کی یہاں بھی اگر کوئی ایسا پروگرام نکلتا ہے جس میں وہ دعوت کرتے ہیں, ہم اسے بھی قبول نہیں کرتے, اسے بھی قبول نہیں کرتے, نہیں جاتے اختلافات کی وجہ سے. اور اگر کبھی جانے کا من بھی ہوا تو یہ بھی ہمارے یہاں کا ایک بڑا نازک اور المیہ ہے کہ اگر کبھی ہمیں جانے کا اتفاق بھی ہوتا ہے اور سوچتے بھی ہیں جانے کی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کی حیثیت کیا ہے, سامنے والے کی حیثیت کیا ہے. غریب ہے, ہاں انشاءاللہ دیکھیں گے, کوشش کریں گے. اور سیٹھ ہے, امیر ہے, ارے جی بالکل, جی 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 بالکل, ہاں انشاءاللہ بتائیے. ارے آپ یہ بتائیے مجھے کرنا کیا ہے, کام بتائیے آپ. یہ دوہرا رویہ رہتا ہے ہمارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجابت الدعوہ, مسلمان اگر دعوت کرے, اور جائز دعوت ہے, نہ جائز نہیں. آپ برتھ ڈے کی پارٹیاں منا رہے ہیں, یہ ایسی دعوت ہے نہیں, جائز دعوت ہے. ہمارے یہاں عقیقہ تو کرتے نہیں, ختنہ کراتے ہیں اور ختنے کی دعوتیں کرتے ہیں, یہ حال ہے ہمارے یہاں. تو اس طریقے کی دعوتیں ہوں جو جائز دعوتیں ہیں. منڈا کر رہے ہیں, ولیمہ نہیں کر رہے ہیں, یہ حال ہے ہمارے یہاں. عجیب عجیب طریقے کے لوگ. تو جو جائز دعوتیں ہیں وہ دعوتیں. اب ان دعوتوں کے اندر اگر کوئی مسلمان بلا رہا ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ میرے یہاں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا, یا یہ امیر ہے یا یہ غریب ہے. ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے اس نے بلایا ہے اور مجھے جانا ہے. اور امیر اور غریب کی دعوت میں جانتے ہو فرق کیا ہوتا ہے؟ امیر اور غریب کی دعوت میں فرق یہ ہوتا ہے, آپ امیر کے یہاں کھانے کے لیے چلے جائیے, بلائے گا تو بڑے پیار سے, لیکن آپ کدھر بیٹھ کے کھا رہے ہو اسے ہوش بھی نہیں ہوگا. ہاں دیکھتا تک نہیں ہے وہ کدھر ہے. اور اگر آپ نے سوچا لاؤ میں ہی مل لیتا ہوں, کم سے کم شکل تو دکھا دوں کہ میں آیا ہوں, تو کیا کہے گا, اچھا بڑی دیر سے آئے ہو, یہ جگ پکڑو پانی لے کے آؤ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, یہ جگ پکڑو پانی لے کے آؤ. اور غریب کی اگر آپ چلے گئے تو غریب کی یہاں کا معاملہ یہ ہوتا ہے, اگر اس نے آپ کو دیکھ لیا, جس کپڑے سے وہ اپنا چہرہ پہنچتا ہے اس کپڑے سے آپ کی کرسی صاف کر کے کہے گا اس پہ بیٹھیے. لیکن ہمیں یہ عزت میں راس نہیں آتی, ہمیں ادھر نہیں جانا. جس کپڑے سے اس نے اپنا چہرہ صاف کیا ہے اس کپڑے پر اس چہرہ صاف کرتا ہے, اس سے کرسی کو صاف کیا اور اس کرسی پہ وہ بٹھائے گا. لیکن ہم وہاں نہیں جاتے کیونکہ وہ غریب ہے. ہم اس کے یہاں جائیں گے جو امیر ہے, جس کو ہوش تک نہیں ہے تمہارے بارے میں کہ تم آئے ہو کہ نہیں آئے ہو اور کون سے کونے میں بیٹھ کے کھا کے نکل گئے, اس میں جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے چوتھی چیز بتائی, وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ, دعوت کو قبول کرنا. اور پانچویں چیز پہ میں آتا ہوں اب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَشْمِيتُ الْعَاطِفِ, چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا. کیسے؟ وہ ایک بار چھینکے آپ دو بار چھینکو. چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا کیا مطلب؟ اگر کسی انسان کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ, تو جواب میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ, یہ کہنا ہے. اور اگر اس نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو آپ کام ہو گیا, ایسے نہیں کرنا ہے, بلکہ آپ کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا ہے. اب ہوا جواب پورا, یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ تم کو ہدایت بھی دے, اللہ تمہارے اعمال بھی درست فرما دے, میں نیک عمل کرنے کی توفیق بھی دے. یہ ہے پورا. کیوں کہنا ہے؟ اس لیے کہنا ہے کہ جب انسان کی ناک میں کوئی ایسے جراثیم چلے جاتے ہیں جس کو ناک اور دماغ قبول نہیں کرتا, تو ناک پہ جا کے جیسے ہی وہ چپکتے ہیں وہ جراثیم, ناک فوراً دماغ کو سگنل بھیجتی ہے کہ آتنکوادی گھسایا ہے, اس کی انٹری نہیں ہے ادھر, یہ آ گیا ہے, اب کیا کریں؟
تو دماغ اوپر سے کہتا ہے ناک کو کہ فرفراؤ ایسے 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 کر کے، تو ناک میں کھجلی سی محسوس ہونے لگتی ہے، اور جب ناک میں کھجلی محسوس ہوتی ہے تو انسان کو چھینک آتی ہے، گدگدی سی محسوس ہوتی ہے ناک میں تو چھینک آتی ہے، اور جب انسان چھینکتا ہے تو وہ بیکٹیریا، وہ وائرس، وہ جراثیم جو اس کی ناک کے اندر چلا گیا تھا، جو اس کو بیمار کر سکتا تھا، وہ چھینک کی وجہ سے باہر آ گیا. اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں الحمدللہ. سمجھ میں آ رہی؟ اور سائنسدانوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب چھینک باہر آتی ہے تو اس کی اسپیڈ 150 کلومیٹر کی ہوتی ہے. آپ کار نہیں چلاتے ہوں گے اتنی تیز، 150 کلومیٹر آپ کار نہیں چلاتے ہوں گے اتنی تیز. اور کبھی کوئی کار والا چلا دیا کیا کر رہا ہے، مارنے کو پھر رہا ہے. آپ کار نہیں چلاتے ہوں گے، اور اگر کوئی اتنی تیز کار چلا اس کی کار میں بیٹھنا آپ پسند نہیں کریں گے. کیوں؟ اتنی تیز اسپیڈ. سائنسداں بتاتے ہیں کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو تقریباً 150 کلومیٹر کی اسپیڈ کے ساتھ اس کی ناک سے ہوا باہر نکلتی ہے، اور یہ اسپیڈ اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے جو سانس لینے کا سسٹم تھا وہ بند ہو جاتا ہے، اور جب چھینک آ جاتی ہے تو سسٹم پھر سے شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ سسٹم شروع نہ ہو تو انسان ختم ہو جائے. اسی لیے جب سانس دوبارہ آ جاتی ہے چھینکنے کے بعد تو انسان کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جان بچ گئی، ورنہ ابھی تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہوتا. تو معاشرے کی اصلاح کے لیے 5 چیزیں. ایک حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے مختصر. کون کون سی؟ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے میں جانا، نمبر 4 اگر وہ دعوت میں بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور نمبر 5 اگر اس کو چھینک آ جائے تو اس کی چھینک کے جواب میں اس نے اگر الحمدللہ کہا ہے تو یرحمک اللہ کہنا. میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو جو بیکٹیریا اور جو وائرس باہر جو اندر چلے جاتے ہیں اور چھینک کے ذریعے سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ باہر جب نکلتے ہیں تو وہ پھیلتے ہیں. اس لیے اگر کسی کو چھینک آئے تو منہ پہ کپڑا رکھ لینا چاہیے، کوئی رومال وغیرہ استعمال کر لینا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف اور دوسرے کو پریشانی نہ ہو. اب میں مختصر طور پر آپ کو یہ بہت مختصر طور پہ آپ کو 5 چیزیں بتا پایا ہوں. یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو 2 حدیثیں سناؤں گا، لیکن ابھی 1 حدیث ہو پائی ہے، اور 1 حدیث اگر میں پھر سے شروع کرتا ہوں تو اس کے لیے مجھے پھر ایک نئی ٹائم چاہیے ہے، اور عشاء کا ٹائم ہو گیا ہے. اب آپ بتائیے کہاں ہے انتظامیہ؟ بند کر دیا جائے؟ اگر بڑھا دے. چلیے دوسری حدیث بھی سن لیجیے مختصر. دوسری حدیث بخاری مسلم کی. تو یہ 5 چیزیں یاد رکھیے گا معاشرے کی اصلاح کے لیے. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی ہے. اور کس طریقے سے بھائی ہے؟ فرمایا اس طریقے سے بھائی ہے ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی اس طریقے سے ہے جس طریقے سے ایک دیوار یا ایک بنیاد یا ایک عمارت آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے. جب آپ مکان کو بناتے ہیں تو ایک دیوار دوسری دیوار کو طاقت دیتی ہے، دوسری دیوار تیسری دیوار کو طاقت دیتی ہے. اگر آپ ایک بھی دیوار توڑیں گے 3 دیواریں اپنے آپ کمزور ہو جائیں گی. فرمایا مسلمانوں کی مثال اسی طریقے سے جیسے ایک عمارت ہوتی ہے
اور اس عمارت کے اندر لگنے والی اینٹیں، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے، دوسری اینٹ تیسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے، تیسری چوتھی کو طاقت دیتی ہے، اور اسی طریقے سے پوری دیوار تیار ہو جاتی ہے اور سب ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں کی مثال بالکل اسی طریقے سے۔ آج مسلمان بھائی کو تو چھوڑ دیجئے، ہمارے اپنے سگے بھائیوں کا معاملہ دیکھ لیجئے کیسا ہے۔ برسیں گزر جاتی ہیں، بات نہیں کرتے، برسیں ہو جاتی ہیں، بات چیت نہیں ہوتی، ہمارا اپنے رشتہ داروں سے بات چیت نہیں ہے، ہمارے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہماری اس سے بنتی نہیں۔ یہاں عام مسلمان کی بات چل رہی ہے، جو آپ کا کوئی نہیں، صرف ایک مسلمان ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ آپ کا بھائی ہے، اور اگر سگا ہو تو پھر آپ اندازہ کریں کہ اس کی ویلو کتنی زیادہ ہو گئی۔ جو آپ کا سگا بھائی نہیں ہے، اسلامی بھائی ہے، تو یہ حال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نبی بنایا، دیکھو بھائیوں میں پیار کتنا ہونا چاہیے، میں مثال دے رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، کہا جاؤ فرعون کی طرف، بڑا سرکش ہو گیا ہے وہ، چلا جانا چاہیے تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کہا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میں ان کو سمجھاؤں تو وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک دعا اور مانگی، فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے ساتھ میں میرے کنبے کے کسی آدمی کو کر دے، ہارون اخی، اور اے اللہ اگر میرے کنبے میں سے ہی تو کسی کو میرے ساتھ میں کرنا چاہتا ہے تو میرے بھائی کو میرے ساتھ میں کر، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا، میرے ساتھ میں کر دے، اشدد بہ اذری، تاکہ مجھے تقویت ملے، مجھے قوت ملے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے طاقت ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو طاقت پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، قال سنشد عضدک باخیک، ہو موسیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے بھائی کو بھی نبی بنا دیا جائے، جہاں میں نے تیری دعا کو قبول کیا ہے، سنشد عضدک باخیک، میں تیری مدد کروں گا، تجھے میں طاقتور بنا دوں گا، تیرے بازوؤں کو میں مضبوط کر دوں گا تیرے بھائی کے ذریعے۔ تو بھائی کو جوڑ کے رکھو، بھائیوں سے مضبوطی آتی ہے، بھائیوں سے مضبوطی آتی ہے، بھائیوں سے طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے۔ اور قرآن نے یہی نہیں بیان فرمایا بلکہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، میں تمہارے بھائی کے ذریعے سے مدد بھی کروں گا، تمہیں طاقتور بھی بناؤں گا، اور تم دونوں ہی کو غلبہ دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ بھائی جب آپس میں اکٹھے ہو کر رہتے ہیں تو طاقتور ہوتے ہیں، غالب ہوتے ہیں، اور جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ کسی بھائی نے پوری دنیا کے اندر آج تک اپنے بھائی کے لیے اتنی پیاری دعا نہیں مانگی ہوگی جتنی پیاری دعا حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے لیے مانگی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے نبی بنا دیا گیا، کہا اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ بتائیے اتنی بڑھیا دعا کوئی مانگ سکتا ہے اپنے بھائی کے لیے؟ اتنی اچھی دعا مانگ سکتا ہے کوئی اپنے بھائی کے لیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے مانگی؟ ہم تو دیکھتے ہیں ارے میرے پاس میں گاڑی آ گئی، یہ نہ لے پائے، ہمارا مکان بن گیا، یہ نہ بنوا پائے، ہماری دکان فیکٹری خوب چل رہی ہے، اس کی نہ چلے، ہمارا تو یہ معاملہ ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ خود نبی بن گئے تو سوچا میرا بھائی بھی نبی بن جائے۔ دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں مل جائیں لیکن اتنی بڑی نعمت نہیں مل سکتی کسی کو نبی بنا دیا جائے۔ یہ کس نے مانگا؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے لیے مانگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم والمسلم، یہ معاملہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا آپس میں، ہم آپس میں لڑے مرے جا رہے ہیں۔ اور اسی حدیث کا ایک دوسرا ٹکڑا، یہ ٹکڑا سنا کے میں بات کو ختم کروں گا، حدیث تو بہت لمبی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا لا یظلمہ، یہ جملہ یہ ٹکڑا سن کے جانا یہاں سے، فرمایا لا یظلمہ، اور جب آپس میں بھائی ہیں تو کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. پتہ یہ چلا کہ مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا. مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، او میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، وجعلت بینکم محرما، اور میں نے تمہارے درمیان میں بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. ظلم اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر بھی اس کو حرام کر دیا اور تمام لوگوں کے درمیان بھی اس کو حرام کر دیا، اور ساتھ ہی میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو. کیوں نہیں کیا کرو؟ کیونکہ ظلم کو اللہ نے حرام کر دیا. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ بہت کتابیں ہیں ان کی، اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. کہنے لگے کہ مکہ کی گلیوں میں جا رہا تھا، غور سے سنو، فرمایا کہ میں مکہ کی گلیوں میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی کو جو مکہ کی گلیوں کے اندر، میں نے دیکھا ایک آدمی کو جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے. میں نے دیکھا ایک آدمی کو جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور وہ مکہ کی گلیوں کے اندر اعلان کر رہا ہے، او لوگو مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، مجھ سے عبرت حاصل کرو اور کسی کے اوپر ظلم نہ کرو. ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اعلان کرتا ہوا پھر رہا ہے مکہ کی گلیوں میں، مجھے دیکھو، عبرت حاصل کرو اور کسی کے اوپر ظلم نہ کرو. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس آدمی کے پاس میں گیا، میں نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے، تیرا یہ ہاتھ کیسے کٹ گیا، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی نے امام ذہبی کو بتایا. کہنے لگا کہ میں اپنے جوانی کے دنوں میں بڑا طاقتور تھا، بڑا مضبوط تھا، اپنی جوانی کے نشے میں لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، ناجائز مال چھین لیا کرتا تھا، ناحق مالوں کے اوپر قبضہ کر لیا کرتا تھا، میں اپنی جوانی کے نشے میں چور تھا. ایک دن میں نے دیکھا ایک نہر کے کنارے، میں نے دیکھا کہ ایک مچھوارا مچھلی کو لے کے جا رہا ہے. اس مچھلی کے اوپر جب میری نظر پڑی تو میرا دل، میرا جی مچھلی کھانے کا چاہنے لگا. میں اس مچھوارے کے پاس میں گیا، میں نے کہا یہ مچھلی اپنی مجھے دے دے. وہ کہنے لگا نہیں میں یہ نہیں دے سکتا. آخر اس نے جب دینے سے منع کیا، میں تو جوان تھا، اچھا کٹا تھا، مضبوط تھا، ظالم بھی تھا، میں نے زبردستی اس سے مچھلی کو چھین لیا. وہ مچھلی کو اپنی طرف کھینچتا اور میں مچھلی کو اپنی طرف کھینچتا. اسی کھینچا کھانچی میں میرے انگوٹھے کے اندر مچھلی کا ایک کانٹا لگ گیا، لیکن میں نے اس سے مچھلی چھین لی اور شام کو آ کر میں نے مچھلی کو پکایا اور کھا کر سو گیا. صبح اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں جس انگوٹھے میں مچھلی کا کانٹا لگا تھا اس انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہو گیا اور درد دھیرے دھیرے کر کے بڑھتا چلا گیا. اب یہ درد لگاتار بڑھتا چلا جا رہا تھا، بڑھتا چلا جا رہا تھا. بالآخر جب درد سے مجھے سکون نہ ملا، میں ایک ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس دکھانے کے لیے گیا. حکیم نے جا کے کہا کچھ دوا دے دی اور کہا یہ دوا کھا لو. 2-3 دن تک میں طبیبوں کو دکھاتا رہا، دوا کھاتا رہا، لیکن یہ انگوٹھا میرا صحیح نہ ہوا. انگوٹھے میں لگاتار درد ہوتا رہا اور اس انگوٹھے کے اندر پیپ بھی پڑ گئی، پس بھی پڑ گیا. میں حکیم کو دکھانے کے لیے گیا، میں نے کہا کہ درد میں تو کوئی افاقہ نہ ہوا، درد تو میرا صحیح نہیں ہوا اور اوپر سے یہ میرا انگوٹھا تو سڑنے بھی لگا ہے. حکیم نے جب انگوٹھے کو چیک کیا، چیک کرنے کے بعد میں کہنے لگا اس انگوٹھے کو فوراً کٹوا دو ورنہ زہر پورے ہاتھ کے اندر پھیل جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے انگوٹھے کو کٹوا دیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کے اثر، اس کی جراثیم میرے پورے ہاتھ میں پھیلنے لگے. میں پریشان،
کہ انگوٹھا تو میں نے نکلوا دیا، لیکن اب تو یہ ہاتھ میرا سڑنے لگا، یہ ہاتھ میرا خراب ہونے لگا، میرا ہاتھ بیکار ہونے لگا۔ وہ کہنے لگا میں پھر سے حکیموں کے پاس میں گیا، طبیبوں کے پاس میں گیا، بہت علاج کرایا، نہ درد صحیح ہوا نہ اس کا سڑنا صحیح ہوا۔ حکیموں نے مشورہ دیا کہ ہاتھ پورا کٹوا دو، اگر ہاتھ پورا نہیں کٹواؤ گے تو تمہارا ہاتھ نہیں تمہارا پورا بدن سڑ جائے گا۔ میں کیا کرتا، میں نے ہاتھ بھی کٹوا دیا، ہاتھ بھی میرا چلا گیا۔ اب جب میرا ایک ہاتھ چلا گیا لیکن میرے بدن کے اندر درد رہنے لگا، اب میں سوچنے لگا میرے پروردگار سے تو میرا پورا بدن سڑ جائے گا، میں کیا کروں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا، طبیبوں کو دکھایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، جب میری کوئی اس بات سمجھ میں نہیں آئی، کسی کے علاج سے مجھے فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور نماز ختم ہونے کے بعد میں اللہ کے سامنے بیٹھا بیٹھا رو رہا تھا، اے اللہ مجھ سے باقی غلطی ہوئی ہے، اے میرے پروردگار، لیکن یہ کون سا عذاب تو نے میرے اوپر مسلط کر دیا ہے، اے میرے پروردگار یہ کیا ہوا ہے۔ لگاتار روتا جا رہا تھا۔ بالآخر مسجد کے امام نے دیکھا کہ ایک آدمی دہانے مار مار کر چیخے مار مار کے رو رہا ہے اور بہت دیر سے مسجد کے اندر رو رہا ہے، بچے کی طرف بلک بلک کے رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ عالم صاحب اس کے پاس میں آئے اور آ کر اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کون سا گناہ کر کے آئے ہو، کیا بات ہو گئی ہے؟ انہوں نے اپنا پورا معاملہ امام کے سامنے رکھا، اس عالم کے سامنے رکھا۔ عالم کہنے لگے میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تم ایک کام کرو، یہ معاملہ جہاں سے شروع ہوا تھا، جو تم نے مچھلی چھینی تھی اور اس کا کانٹا تمہارے انگوٹھے میں لگا تھا، اس آدمی سے جا کے معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ معاملہ تو وہیں سے شروع ہوا تھا نا، ظلم تو وہیں سے شروع ہوا تھا تمہارا۔ یہ کہنے لگا میں شہر کے اندر آیا، میں نے مسجدوں میں ڈھونڈا، بازاروں میں ڈھونڈا، تالابوں کے کنارے، نہروں کے کنارے میں نے ڈھونڈا، لیکن اس آدمی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ میں پریشان، مجھے تو معافی مانگنا ہے، میں نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، میں پریشان، میں اس کو ڈھونڈتا رہا۔ بالآخر ایک جگہ وہ آدمی مل گیا، مسلمانوں غور سے سنو، بالآخر ایک جگہ وہ آدمی مل گیا، یہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر اس کے پاس میں پہنچا اور جا کر کہنے لگا او اللہ کے بندے مجھے معاف کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دے، اور یہ کہہ کر وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی نے مجھے بتایا جب میں نے اس سے یہ کہا کہ اللہ کے بندے مجھے معاف کر دے تو پلٹ کے اس غریب مچھوارے نے پوچھا کہ تو ہے کون؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو وہ بھول گیا تھا، اس کے اوپر جو ظلم ہوا وہ بھول گیا، لیکن ظلم چل رہا ہے، مظلوم بھول گیا لیکن ظالم کا پیچھا ظلم نے نہیں چھوڑا، وہ ظلم بھی چل رہا ہے اس کا۔ کہو اللہ کے بندے تو کون ہے، کیوں مجھ سے معافی مانگ رہا ہے؟ اس نے پورا معاملہ بتایا، پورا واقعہ بتایا، اور واقعہ بتا کے رونے لگا۔ جب اس غریب مچھوارے نے یہ واقعہ اس کا سنا تو غریب مچھوارے کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مچھوارا بھی رونے لگا، کہنے لگا جا اللہ کے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ اس سے پوچھتا ہے کیا تو نے میرے لیے بد دعا کی تھی؟ جو میں نے تیری مچھلی کو چھینا تھا، میں نے تیرے اوپر جو ظلم کیا تھا، کیا تو نے میرے لیے بد دعا کر دی تھی؟ وہ جو حدیث کے اندر آیا نا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیا تو نے میرے لیے بد دعا کر دی تھی؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے تیرے لیے بد دعا تو نہیں کی تھی، لیکن ہاں اتنا ضرور ہوا جب شام کے وقت میں اپنے گھر پہ پہنچا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور میری بیوی انتظار کر رہی تھی کہ کچھ لے کر آئیں گے تو گھر میں کھانا بنے گا، لیکن جب میں خالی ہاتھ گھر پہ پہنچا تو میری بیوی اور میرے بچے اس رات زوگ ہو کر بھوکے میرے بچے سو گئے۔ مجھے دیکھ کر بڑا دکھ ہوا اور میں نے اللہ سے صرف ایک جملہ کہہ دیا تھا، میں نے اللہ سے صرف ایک جملہ کہہ دیا تھا، وہ جملہ یہ تھا کہ اے میرے پروردگار اس چور سے تو ہی نپٹ لے۔ میں نے بس اتنا کہا تھا، اے اللہ تو ہی اس چور سے نپٹ، اس ظالم سے نپٹ۔ فرمایا مجھے تیری بد دعا کھا گئی، میرے لیے تو دعا بھی کر دے، مجھے معاف بھی کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔
تو ہمیں اچھا معاشرہ چاہیے، ہمیں صالح معاشرہ چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑیں گے۔ 5 کام وہ، اور 6واں کام یہ بتایا گیا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کو طاقت پہنچائے، اس کی کمزوری نہ بنے، اس کو طاقت پہنچائے۔ اور 7واں کام جو اس حدیث کے اندر بتایا گیا، یہ دوسری حدیث جو میں بتا رہا ہوں، اس کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ ظلم بہت خطرناک چیز ہے، اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اپنی بات یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ یہ حدیث کافی لمبی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنا دے، ایک صالح معاشرہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Habla más.